बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अमेरिका की तरफ से ईरान को दी गई फाइनल वार्निंग, आखिरी अल्टीमेटम खत्म होने में अब सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं और यह काउंट डाउन शुरू होते ही अब खतरनाक खबरें आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वीडियो में एक तो हम बात करेंगे कि ताजा तरीन सूरत हाल क्या है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो आखिरी धमकी दी है ईरान को अब से चंद घंटे पहले, उसके बाद अब हम इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि ईरान ने अमेरिका के साथ इस जंग के खात्मे के लिए तमाम तर सफारती राबते मुनक़ता कर दिए हैं और ईरानी क़यादत ने खून और आग से इस दुनिया की नई तारीख लिखने का ऐलान किया है। अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका अपनी धमकी पर अमल दरामद करते हैं तो फिर आज अब से चंद घंटे के बाद अमेरिका अपने से बड़ी सुपर पावर से टकराएगा। ईरान बहैसियत मुल्क अमेरिका के मुकाबले में आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, फायर पावर के एतबार से, रिसोर्सेज के एतबार से एक इंतहाई छोटा मुल्क है, लेकिन ईरान का जोग्राफिया सबसे बड़ा चैलेंज होगा। जो ज्योग्राफी है, जो जाग्रोस माउंटेन रेंज है, वहां से अटैक्स कैरी आउट होंगे, किस किस्म का मंजरनामा होगा और उसी मंजरनामे को भांपते हुए अब दुनिया भर में अमूमन और खसूसन खलीजी ममालिक में, अरब ममालिक में और इस रीजन में जितने भी ममालिक हैं वहां पर रेड अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। किंग फहद कॉजवे पर क्या सूरत हाल है, बहरीन और सऊदी अरब को मिलाने वाला राब्ता पुल, और उसके अलावा इस वक्त रीजन में क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं, इस तमाम का जायजा हम इस वीडियो में लेंगे। अब से चंद घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर एक पोस्ट की। गालिबन बिस्तर में जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला किया और फिर अब चंद घंटे बाकी हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं 8 बजे जब अमेरिका में वक्त होगा और पाकिस्तान में बुध की सुबह शुरू हो चुकी होगी, 5 बजे का टाइम होगा और लगभग 3:30 बजे का टाइम होगा ईरान में। उस वक्त इस धमकी पर अमल दरामद होना है। फिलहाल कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आती कि इसको अवर्ट किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर लिखा कि अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन, कि आज एक तहजीब की मौत वाक़ई होगी जो फिर कभी वापस नहीं आ सकेगी। आई डू नॉट वॉन्ट दैट टू हैपन बट इट प्रोबेबली विल। मैं नहीं चाहता कि यह हो, लेकिन शायद ये होगा। However, now that we have complete and total regime change where different, smarter and less radicalized minds prevail, maybe something revolutionarily wonderful can happen. Who knows? We will find out tonight. One of the most complex and important moments in the long and complex history of the world. 47 years of extortion, corruption and death will finally end. God bless the great people of Iran. डोनाल्ड ट्रंप ने यानी ये कहा कि आज एक तहजीब की मौत वाक़ई होगी जो फिर वापस नहीं आएगी। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा होगा। अलबत्ता चूंकि अब ईरान में एक मुख्तलिफ रजीम मौजूद है जहां पर मुख्तलिफ स्मार्टर और कम रेडिकलाइज्ड अजहान जो हैं उनकी हुकूमत है, तो शायद कोई चमत्कार हो जाए, कोई बहुत ही गैर रिवायती चीज हो जाए, एक वंडरफुल हैपनिंग हम देखें। किसको पता है। बहरहाल उन्होंने कहा कि हम आज रात इस बात का पता हमें चलेगा और ये दुनिया की जो तारीख है, जो पेचीदा तारीख है दुनिया की, उसका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंपॉर्टेंट मोमेंट आ चुका है। फिर आगे उन्होंने कहा गॉड ब्लेस द ग्रेट पीपल ऑफ ईरान, यानी कि जो ईरान को अब से चंद रोज पहले ये कह रहा था कि आई विल बॉम्ब यू टू दिस बैक टू द स्टोन एज टू वेयर यू बिलोंग, अब वो ये कह रहा है कि गॉड ब्लेस द ग्रेट पीपल ऑफ ईरान। अब जो ये धमकी है, इस धमकी के नतीजे में क्या होगा और अमेरिका क्या सलाहियत रखता है। एक हैरान कुन दावा जो गुज़श्ता रोज जिसकी बाज़गश्त शुरू हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जिस धमकी की बात कर रहे हैं वो एटमी हथियारों के इस्तेमाल के बगैर मुमकिन नहीं है। ये हो सकता है कि अमेरिका लो यील्ड न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स जो हैं उनका इस्तेमाल करे और उसके हवाले से व्हाइट हाउस ने एक तरदीद जारी की। लेकिन जो अमरीकी नायब सदर हैं जेडी वांस, उन्होंने अब से चंद घंटे पहले जो गुफ्तगू की मैं आपको सुनवा देता हूं, जो 16 सेकंड्स का ये क्लिप है जिसमें जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब लामहला यही है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो इस जानिब मिक्स्ड मैसेजिंग कर रही है
کہ ایران کے اوپر ممکنہ طور پر ایسے ہتھیار جو امریکہ نے اس سے پہلے استعمال نہیں کیے. امریکہ اس جنگ میں اب تک اپنے تمام روایتی ہتھیار استعمال کر چکا ہے. B-52 بامبرز, B-1 لانسرز, F-35 طیارے, F-16, F-18, F-22 ریپٹرز کے حوالے سے بھی کچھ اطلاع آئی تھی جس کی تصدیق نہیں ہوئی. F-15 ایگلز, اس کے علاوہ اس کا تھارڈ پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم, ٹاماہاک کروز میزائلز, اس کے ایمفیبیس اٹیک کے لیے شامل ہونے والے مرینز, اس کے 82nd ایئربورن ڈویژن کے پیرا ٹروپرز, اس کے اسالٹ ویسلز, اس کا USS ابراہم لنکن, USS جیرالڈ فورڈ. کون سا ایسا اس کی ٹول کٹ میں ہتھیار موجود ہے جو استعمال نہیں ہوا؟ اس خطے میں موجود بہترین ریڈارز, E-3 سینٹری طیارے, C-130 پلینز, اس کے علاوہ وارٹ ہاگز, بلیک ہاک, یہ تمام تر اشیاء استعمال کر چکا ہے. تو پھر ایسی کون سی چیز ہے ٹول کٹ میں جو باقی بچتی ہے؟ کیا کہا JD وانس نے، ذرا سن لیں. Not going to happen if the Iranians are engaged in acts of economic terrorism. So they've got to know we've got tools in our toolkit that we so far haven't decided to use. The President of the United States can decide to use them, and he will decide to use them if the Iranians don't change their course of conduct. یعنی اب جس دھمکی کی بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ٹول کٹ میں ایسے ہتھیار موجود ہیں جو ہم نے اس سے پہلے استعمال نہیں کیے، وہ ہم نکالیں گے، وہ ہم ایران کے خلاف استعمال کریں گے. 38 دن کی جنگ میں جو اچیو نہیں کر سکے وہ صرف 39ویں دن اچیو کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اب سوال یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ اگر اپنی دھمکی پر عمل درآمد کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایران کے جو انرجی انفراسٹرکچر ہے، ایران کا جو رابطہ پل ہیں، ان کا جو ریلوے کا نظام ہے، ان کا جو کمیونیکیشن کا نظام ہے، اس تمام کو تباہ کرنے کا ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دعویٰ ہے، اس پر ڈونلڈ ٹرمپ یقیناً اس کے پاس اتنی ملٹری مائٹ موجود ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے، اور یقیناً ایران میں ہونے والی تباہی کئی دہائیاں ایران کو لگ بھگ 100 سال پیچھے لے جائے گی. اس انفراسٹرکچر کو دوبارہ بلڈ کرنے میں کئی دہائیاں جو ہیں وہ صرف ہوں گی. اتنے پاور پلانٹس بنانا، اس انفراسٹرکچر کو دوبارہ کھڑا کرنا ایک تباہ حال ملک کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس سے ایران کی اٹیک کیپیبلٹی ختم ہو جائے گی؟ نہ تو کوئی رابطہ پل ایران حملے کے لیے استعمال کرتا ہے، میزائل کے ساتھ پلوں کو باندھ کر نہیں بھیجا جاتا. میزائل کے لیے جو فیول ہے وہ انرجی بنانے والے پاور پلانٹ سے نہیں آتا، اس کے لیے ڈیفرنٹ ٹول کٹ موجود ہے. جو ایران کی حملہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ اب سب کو معلوم ہو چکا ہے. جو زاگروس ماؤنٹین رینج ہے، ایران کا جتنا بھی علاقہ نارتھ آف ایران، نارتھ ویسٹ آف ایران سے شروع ہوتا ہے، ترکی کے قریب سے، عراق کے قریب سے یہ پہاڑی سلسلہ آ کر ختم ہوتا ہے آبنائے ہرمز پر، اور دشوار گزار پہاڑی علاقے میں ایران کی میزائل سٹیز موجود ہیں. زمین سے 8 منزل نیچے ایران کا سٹاک پائل آف بیلسٹک میزائلز اینڈ ڈرونز موجود ہے. ابھی تک کسی کے پاس ایگزیکٹ نمبر موجود نہیں ہے کہ ایران کے پاس کتنے ہتھیار موجود ہیں، کتنے بیلسٹک میزائل باقی بچے ہیں، لیکن اب ایک فگر آ رہا ہے، انٹرنیشنلی رپورٹ ہو رہا ہے. امریکی اخبار نے اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کو ایران نے یہ آگاہ کیا ہے کہ ابھی بھی اس کے پاس 15,000 بیلسٹک میزائل اور 45,000 سے زائد ڈرونز موجود ہیں. ایران ان کو کس طریقے سے استعمال کرے گا اس کے حوالے سے خبروں میں اظہار ہوتا ہے. جو ایرانین ملٹری اس وقت پوسچرنگ لے رہی ہے، میں آپ کے سامنے آگے چل کر رکھتا ہوں کہ جو گفتگو پاسداران انقلاب کے کمانڈرز کر رہے ہیں، تسنیم نیوز ایجنسی اس کو رپورٹ کر رہی ہے، اس کے علاوہ الجزیرہ انگلش اور دنیا بھر کے جو خبر رساں ادارے ہیں وہ اس کے حوالے سے خبردار کر رہے ہیں. ہمارے سامنے جو لائیو سچویشن موجود ہے اس وقت، اس میں فی الوقت سفارتکاری جو ہے وہ کوئی گنجائش اور راستہ بناتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور معاملہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں پر اعصاب کی یہ جنگ ہے. اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 8 بجے کی منگل کی رات 8 بجے کی ڈیڈ لائن رکھی ہے امریکی وقت کے مطابق، لیکن بھرپور قسم کے اور شدت کے ساتھ حملے ایران کے اوپر جاری ہیں. اور واضح نظر آتا ہے کہ جو ایران کی پرانی جو امریکہ کی ایک اولڈ ٹیکسٹ بک ہے اس قسم کے معاملات سے ڈیل کرنے کے لیے کہ ہم
पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे। ये अफगानिस्तान में उन्होंने किया, ये इससे पहले बहुत सारी जगहों पर किया कि हम सफारतकारी के साथ साथ इतने भरपूर हमले जारी रखेंगे कि दूसरी जानिब जो जिसके साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं उसको झुकना पड़ेगा, उसको हमारी शराइत, हमारी टर्म्स के ऊपर आना पड़ेगा। लेकिन ईरान के मामले में ये जो टेक्स्ट बुक है ये फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा है ईरान अग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है। ईरान इस वक्त दिफाई पोजीशन में नजर नहीं आता। ईरान ने जो कुछ कहा है उसके नतीजे में ये जंग, इसका दायरा इस खित्ते से फैल जाएगा। पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल की घड़ी है। सऊदी अरब के हवाले से अब जो चीज़ें इतलात सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब का एक मेजर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर ईरान जवाबी हमले कर सकता है। उसके बाद से ये खदशात बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान लामहला इस जंग का हिस्सा बन सकता है, अगरचे मैं अभी भी ये समझता हूँ कि इसका इम्कान बहुत कम है। ये पॉस्चरिंग है जो की जा रही है, ऐसी नौबत जो है वो इंशाअल्लाह नहीं आएगी। लेकिन फिल वक्त यही लगता है कि सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। हमारे सामने जो इस वक्त खबरें आ रही हैं वो खबरें इंतहाई खतरनाक हैं, जहां पर हमें ये पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस पोस्ट के बाद एक इंटरव्यू देते हैं फॉक्स न्यूज़ को, और फॉक्स न्यूज़ को गुफ्तगू करते हुए ये कहते हैं कि 8 PM इज हैपनिंग, यानी कि 8 बजे की जो धमकी है उस पर अमल दरामद होगा। इफ वी गेट टू दैट पॉइंट कि अगर वो मौका, वो लम्हा आ जाता है, देयर इज गोइंग टू बी एन अटैक लाइक दे हैव नॉट सीन बिफोर, कि एक ऐसा हमला होगा जो इससे पहले उन्होंने नहीं देखा। ये वो धमकी है जो डोनाल्ड ट्रंप बहुत अरसे से देते आ रहे हैं, और हर मर्तबा ईरान जो है वो इसके सामने डट कर खड़ा रहा है। साथ ही हमारे सामने ये खबर आती है कि जो पाकिस्तान की इस वक्त सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है वो इस वक्त भरपूर कोशिशें कर रही है CNN के मुताबिक कि किसी तरीके से एक ब्रेक थ्रू हो अमेरिका और ईरान के दरमियान। लेकिन फिल वक्त वो ब्रेक थ्रू जो है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और इस वक्त एक बहुत बड़ा कंसर्न मौजूद है कि अगर सऊदी अरब ईरान के खिलाफ रिटेलिएट करता है तो फिर पाकिस्तान किस जगह खड़ा होगा। इस वक्त तमाम तर कोशिशें हो रही हैं कि डायलॉग के जरिए मामले को हल कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होता मुमकिन नजर नहीं आता। व्हाइट हाउस जो है उसने तो डिनाई कर दिया है कि हम एटमी हमला ईरान के ऊपर नहीं करने जा रहे, लेकिन ईरान के पुलों को, ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना अमेरिका के लिए मुमकिन है। लेकिन इस दौरान हमने गुज़श्ता चंद रोज़ में जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया था कि पासदारान इनकलाब, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स, उनका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका है, हमने ईरान की फ़िज़ाओं को मुसख्खर कर लिया है। ईरान जो है, अगर मैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं चाहूं कि मैंने किसी पावर प्लांट को, उस बड़े पावर प्लांट को जो है वो उस पर हमला करना है, उसको तबाह करना है, तो उस पावर प्लांट के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। वो मुझे कहेगा कि कम एंड टेक मी, ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे। लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि जो इंसिडेंट होता है, ईरान की फिजाएं अभी तक अमेरिका के लिए महफूज नहीं है। इसी धमकी के बाद F-15 ईगल जो है वो तबाह हुआ है, C-130 तैयारे तबाह हुए हैं, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, सर्च ऑपरेशन में मौजूद इस्तेमाल होने वाला वॉर्ट हॉग, ये तमाम के तमाम, और उनके जो MQ-9 रीपर ड्रोन है वो भी इसी दौरान जो है वो तबाह हुआ है। और इसमें बहुत सारी ऐसी इतलात हैं जिनकी तस्दीक खुद अमेरिका ने की है। और F-35 तैयारा, जो अमूमन ये समझा जाता है कि वो इनविजिबल तैयारा है, सलमानी चादर उड़कर उड़ता है, उसको हीट सेंसर्स के जरिए ईरान ने ट्रेस करके मिसाइल उसके ऊपर फायर किया, और उसके शार्पनल्स लगने से वो तैयारा डगमगाया और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुबैना तौर पर उसने लैंडिंग की। तो जब 400 के करीब पावर प्लांट्स और इससे ज्यादा तादाद में पुलों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका निकलेगा तो यकीनन एक ऐसा मंजरनामा होगा ईरान की फिजाओं का, और ईरान इस दौरान कितना काउंटर कर सकता है इन अटैक्स को, और अमेरिकी नुकसानात कितने होते हैं, ये एक सवाल अब हमारे सामने मौजूद है। लेकिन इसी दौरान हम ये देखते हैं कि ईरान तमाम तर जो डायरेक्ट टॉक्स हैं अमेरिका के साथ वो मुनक़ता कर देता है। मेरे सामने जो कंफर्मेशन है, अनादोलो एजेंसी, वॉल स्ट्रीट जर्नल, दी इंडिपेंडेंट और बेशुमार इदारे जो हैं वो अब ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अनादोलो
جو ہے وہ لکھتا ہے انادولو ایجنسی, ٹرکش نیوز ایجنسی, ایران کٹس ڈائریکٹ ڈپلومیسی ود یو ایس امڈ رائزنگ ٹینشنز اہیڈ آف ٹرمپس ڈیڈ لائن, کہ ڈیڈ لائن ڈونلڈ ٹرمپ کی قریب آتے ہی جو بیانات ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اور تازہ دھمکیاں دی گئی ہیں, ایران نے براہ راست رابطے منقطع کر دیے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے ایران کٹس آف ڈائریکٹ ڈپلومیسی ود یو ایس. دی انڈیپینڈنٹ لکھ رہا ہے ایران کٹس آف ڈپلومیٹک کمیونیکیشنز ود یو ایس آفٹر ٹرمپس تھریٹ. اور اسی طریقے سے انادولو ایجنسیز کے حوالے سے مزید خبریں دے رہی ہے. تازہ ترین صورتحال اس وقت جو ہے اس کے اوپر آنے سے پہلے, اور سعودی عرب, خلیجی ممالک, یہاں پر کس قسم کے تھریٹ الرٹس اس وقت چل رہے ہیں. جو اسرائیلی میڈیا ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ روس نے کم از کم 55 ٹارگٹس, اس کے میپ کوآرڈینیٹس, اس کی لوکیشنز وہ فراہم کی ہیں ایران کو, اور اس دھمکی پر اگر ڈونلڈ ٹرمپ عمل درآمد کرتا ہے تو ایران اپنے میزائلوں کا رخ صرف خلیجی ممالک نہیں بلکہ اسرائیل کے ان 55 مقامات کی طرف جو ہے وہ موڑ دے گا, اور پھر اس قسم کے حملے ہوں گے. اور ایران کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اب خون اور آگ سے اس دنیا کی نئی تاریخ لکھنی ہے. جو ان کی طرف سے بیانات دیے گئے, جو تسنیم نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے کہا, اس پر آنے سے پہلے ابھی جو ہمارے سامنے صورتحال ہے, تازہ ترین صورتحال, اس میں جو ایرانی جو عہدیداران ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران امریکی دباؤ کے سامنے کسی قسم کی لچک نہیں دکھائے گا. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے بتایا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے, تاہم تہران اس وقت تک کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کرے گا جب تک امریکہ ایران سے دباؤ کے تحت ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرتا رہے گا. یعنی کہ جو تھریٹس کے ذریعے ایران سرنڈر نہیں کرے گا, نہیں جھکے گا. شرائط ایران کی بھی ماننا ہوں گی, کچھ شرائط ہم مانیں گے, کچھ شرائط آپ کو ہماری ماننا ہوں گی, تب سیز فائر ہوگا, ادروائز کوئی سیز فائر نہیں ہوگا. نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرنے والے ذریعے کے مطابق قطر نے پیر کے روز تہران کا پیغام امریکہ اور خطے کے دیگر ممالک تک پہنچایا, جس میں کہا گیا, آپ کو یاد ہوگا کہ قطر کے ساتھ ایرانی جو فارن منسٹر ہیں سید عباس عراقچی, ان کی ایک ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی تھی قطری وزیر اعظم کے ساتھ, اور اس کے بعد ایک پیغام جاری کیا گیا تھا. اس میں یہ چیز موجود نہیں تھی, لیکن ایک نون اسٹیبلشڈ کانٹیکٹ بٹوین قطر اینڈ ایران وہ ہمارے سامنے موجود ہے, جس کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ قطر نے وہ جو پیغام تھا وہ امریکہ اور دیگر خلیجی ممالک تک پہنچایا, جس میں کہا گیا کہ اگر امریکہ نے ایران کے بجلی گھروں کو نشانہ بنایا تو ایران کے جوابی حملوں کے نتیجے میں پورا خطہ اور سعودی عرب مکمل اندھیرے میں ڈوب جائے گا. ذرائع نے مزید خبردار کیا ہے کہ اگر صورتحال قابو سے باہر ہوئی تو ایران کے اتحادی آبنائے باب المندب کو بھی بند کر دیں گے. اور حوثیز جو ہیں انہوں نے ماضی میں اس حوالے سے اپنی صلاحیت ظاہر کی ہے کہ وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ آبنائے باب المندب جو تنگ آبی راستہ ہے جو ملاتا ہے بحیرہ احمر اور سوئز کینال, اٹلانٹک اوشن, بحیرہ روم, ان کو ملاتا ہے انڈین اوشن کے ساتھ تھرو دی جو آبنائے باب المندب ہے, اور اس کے بعد گلف آف عدن ہے, وہاں سے یہ راستہ کھلتا ہے انڈین اوشن کی طرف, وہ بند ہونے کا امکان موجود ہے. اسی دوران خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایران پر جو حملوں کی ڈیڈ لائن ہے یہ قریب آتے ہی پاکستان اور مصر نے جنگ بندی کی کوششیں تیز کر دی ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان اور مصر نے متعدد ٹیلی فون کالز کی ہیں اس حوالے سے جنگ بندی کے لیے. بلومبرگ اس حوالے سے لکھ رہا ہے کہ پاکستان اور مصر دونوں ملک مل کر واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ پیر کو یہ کہہ چکے ہیں کہ نائب صدر ڈی جے وینس پاکستان کے ذریعے ایران سے بات کر رہے ہیں. مصری وزیر خارجہ کے مطابق انہوں نے آج جو یعنی کہ منگل کا اس وقت ٹائم تھا امریکہ میں, امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف اور پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بات کی ہے. دوسری جانب جو سینئر ایرانی سورسز ہیں وہ بلومبرگ سے اور دیگر ایجنسیز سے گفتگو میں پاکستان سے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے, لیکن امریکہ نے اپنا لہجہ نہیں بدلا, اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان میں جو ایرانی سفیر ہیں رضا امیری مقدم, انہوں نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے جنگ روکنے کے لیے خیر سگالی اور سفارتی کوششیں اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں.
مزید تفصیلات کا انتظار کیا جائے، اور جو مغالطات سے بھرا پیغام امریکہ نے دیا تھا اس پیغام کے بعد سے اب تک صورتحال ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بگڑ رہی ہے۔ ایک کوشش ہوئی ہے اقوام متحدہ میں قرارداد لانے کی آبنائے ہرمز کے حوالے سے، جس کو چین نے ویٹو کر دیا ہے، روس نے اور چین نے اس کو ویٹو کر دیا ہے، پاکستان نے اس پر ابسٹین کیا ہے، پاکستان نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ نہیں دیا جو بحرین کی طرف سے، یو اے ای کی طرف سے لائی گئی تھی کہ طاقت کے استعمال کے ذریعے آبنائے ہرمز کو کھولا جائے۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس کے اوپر میں کوشش یہ کروں گا کہ آج جب یہ وقت قریب آتا ہے تو اس وقت میں 1.5 سے 2 گھنٹے مسلسل تمام تر ڈیولپمنٹس کے ساتھ لائیو آپ کے سامنے آؤں، اور جو سچویشن چل رہی ہوگی اس کے اوپر ایک لائیو کامنٹری اور انٹریکٹیو سیشن، سوالات جوابات جو ہیں وہ بھی کریں گے اس دوران، تاکہ جو ہے وہ اس اہم ترین وقت، اس دنیا کی تاریخ کا اہم ترین وقت، اس پر کیا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور آپ کے جو سوالات ہیں میں ان کا جواب بھی دے سکوں۔ اسی دوران جو ہے وہ جو خبریں ہیں اس میں باقاعدہ ایران کا جو یہ پوسچرنگ ہے کہ ہم خون اور آگ سے اس دنیا کی نئی تاریخ لکھیں گے، اس کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے 1,20,00,000 افراد نے رجسٹریشن کروا لی ہے۔ اب ایران 9 کروڑ سے کچھ زائد آبادی کا ملک، جس میں نصف جو ہے وہ خواتین ہیں، ان خواتین کے علاوہ جو کم عمر لوگ ہیں، جو بچے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، پھر بزرگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو لے دے کر ملا کر شاید کل اتنے ہی مرد جو ہیں اس ایج گروپ کے بچتے ہوں، تو 1,20,00,000 کا فگر آ رہا ہے کہ جو ایران کے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ملک بھر سے 1,20,00,000 افراد نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے خود کو رجسٹر کرا لیا ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ 10 روز پہلے عوام سے کہا گیا تھا کہ وہ ملک کی خود مختاری یقینی بنانے کے لیے ایرانی فوج میں شامل ہوں، جس پر بھرپور رد عمل سامنے آیا، اور 12 ملین افراد 10 روز کے اندر خود کو رجسٹر کرا چکے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایرانی میڈیا جو ہے اس نے اس سلسلے میں ایک ویڈیو جاری کی جس میں سیستان ایران سے تعلق رکھنے والوں کو ایران کے لیے لڑنے کی خاطر تیار دکھایا گیا۔ پھر اہواز سے ہمیں فوٹیجز جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ جو پل سفید ہے، جو وائٹ برج ہے، وہاں پر انسانی جو ہاتھوں کی زنجیر ہے وہ بنا کر کھڑے ہیں، ایرانی جھنڈے اٹھا کر کھڑے ہیں، یعنی وہ مقام جہاں پر امریکہ نے بمباری کر کے جس کو گرانے کا، جس کو تباہ کرنے کا اعلان کیا ہے، وہاں پر جو ایرانی پاپولیشن ہے، ایرانی عوام ہے، وہ سینکڑوں کی تعداد میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب امریکہ جو ہے وہ ایک بلا شبہ ایک سپر پاور ہے، اور اس نے بلا شرکت غیر اس دنیا کے اوپر کئی دہائیوں سے اپنی حکمرانی قائم رکھی ہے۔ امریکہ اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اپنی ملٹری مائٹ اس کے پاس یقیناً موجود ہے، اس کے پاس ریسورسز موجود ہیں، اس کے پاس پیسہ موجود ہے، اس کے پاس اتحادی موجود ہیں، اس کے پاس جنگی ساز و سامان موجود ہے، اس کے پاس لڑنے کے لیے فوج موجود ہے۔ دوسری جانب جو مقابل ہے ایران، نیومیریکلی ایران رقبے کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے، ریسورسز کے لحاظ سے، فائر پاور کے لحاظ سے، ٹینکس کے اعتبار سے، میزائلز کے اعتبار سے، میزائل ڈیفنس سسٹم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے امریکہ سے انتہائی درجے کم جو ہے وہ ملک تصور ہوتا ہے۔ لیکن جو ایران کا قلعہ ہے، ایران جو فورٹریس کے طور پر اس کرۂ ارض پر موجود ہے، جو اس کے پاس ایک نیچرل بفر اپنے چاروں اطراف میں موجود ہے، وہ اور خاص طور پر جو زاگروس ماؤنٹین رینج ہے جہاں پر اس کا میزائل اور ڈرونز کا آرسنل موجود ہے، اس کا کیا ہوگا اگر امریکہ اس اپنی دھمکی پر عمل درآمد کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہاں سے ایک بہت بڑی ریٹیلیشن ہوگی، اور وہ جو سپر پاور ہے امریکہ کے مقابلے میں کھڑی ہوئی، وہ زاگروس ماؤنٹین رینج، وہ ہی وہ مقام ہے جس کی بنیاد کے اوپر نیوکلیئر ٹپڈ لو ییلڈ میزائلز جو ہے وہ استعمال ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس جو ہے اس سے تبصرے کے لیے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے تو وائٹ ہاؤس دہراتا ہے ٹرمپ کی گفتگو کہ تہران جو ہے وہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیمانڈز کے اوپر ییلڈ نہیں کرتا، جھکتا نہیں ہے، تو پھر آپ کو اگلے چند گھنٹے میں پتہ چل جائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرنے جا رہے ہیں اگر ہماری بات پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کیرولین لیوٹ نے یہ کہا کہ only the president knows where things stand and what he will do۔ ٹریفک سسپینڈ کر دی گئی ہے، دن میں ایک مرتبہ کی گئی، اور اب پھر کمپلیٹلی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ جو سعودی عربیہ کا کنگ فہد کاز وے ہے جو ملاتا ہے بحرین کو
اور سعودی عرب کو. ان دونوں ممالک کے درمیان زمینی سرحد موجود نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا اور طویل جو ہے وہ برج ہے جو بحرین سے شروع ہوتا ہے, درمیان میں پھر ایک چھوٹے جزیرے آتے ہیں جہاں پر ایک جانب جو ہے وہ بحرین کی ٹیریٹری شمار ہوتی ہے اور دوسری جانب سعودی عرب کی, اور یہ زمینی رابطہ قائم کرتا ہے سعودی عرب اور بحرین کے درمیان. اور جب پلوں کی بات ہو رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی پلوں کو, برجز کو نشانہ بنا سکتے ہیں, تو بدلے میں ایران ممکنہ طور پر جو کنگ فہد کازوے ہے اس کو نشانہ بنا سکتا ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لنکنگ ہے, برج لنکنگ سعودی عربیہ اور بحرین کے درمیان, اس کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے, دوسری مرتبہ کیا گیا ہے. اور یو ایس ڈپلومیٹس یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بحران ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے, بتاتا ہے کہ امریکن پاور کی لمٹس کیا ہیں. امریکہ ایک بڑے ملٹری مسل والا, ایک بڑی ملٹری مائٹ والا ملک, لیکن اس کے باوجود اس کی لمیٹیشنز ہیں. اور اس ریجن میں ایران کے خلاف ایک طویل جنگ لڑنا امریکہ کے لیے اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ جس کو امریکہ جیسی سپر پاور بھی برداشت نہیں کر سکتی. تو یہ اس وقت صورتحال ہے جس میں بحرین میں خاص طور پر شیلٹر ان پلیس جو ہے وہ کر دیا گیا ہے تمام امریکی شہریوں کے لیے. اور اس وقت پورے مڈل ایسٹ میں, پورے ریجن میں, خلیجی ممالک میں ریڈ الرٹ ہے. صورتحال کا جائزہ لیتے رہیں گے, اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.